حضور اس کے بعد سوال ہے جناب نصیر احمد صاحب جو نیو ہم سے تشریف لائے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال ہے قرآن شریف میں کون سی جگہ لکھا ہے کہ شادی کے جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں؟ کون سی جگہ لکھا ہے؟ میں نے تو نہیں پڑھا. جی میں نے پڑھا ہی نہیں تو مجھے پتہ کہاں لکھا ہوا ہے. نہیں آپ روشنی ڈالیں نا اس پہ. جی روشنی ڈالیں نا آپ اس پہ. میں بتا رہا ہوں میں نے قرآن کریم سینکڑوں دفعہ پڑھا ہے جی اور یہاں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آسمان پہ جوڑے بنتے ہیں. کہیں نہیں لکھا ہوا. مولوی جس نے بتایا اس سے پوچھیں. قرآن شریف میں نہیں لکھا؟ نا لکھا ہے. بتائیں 19 پارے میں لکھا ہے. کیا ہے لکھا بتائیں. کہ وہ یہ خدا جس نے انسان کے رشتے اور سسرال مقرر کی. کہیں نہیں. نکال کے دکھائیں. میں چیلنج کرتا ہوں. کہیں نہیں لکھا ہوا. قرآن کریم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر قسم کے جوڑے اس نے بنائے ہیں, نباتات کے بھی حیوانات کے بھی, جس کا مطلب یہ ہے نر و مادہ اس نے بنائے ہیں. فلاں کا رشتہ فلاں سے ہوگا اس کا اشارتاً بھی ذکر نہیں قرآن کریم میں. یہ کسی مولوی نے اپنے دل کی بات قرآن کی طرف منسوب کر کے آپ کو سکھا دی ہے. آپ نے جو پڑھا ہے میں بتا جو رہا ہوں. کتنی دفعہ قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ جی کتنی دفعہ پڑھا ہے؟ 2 دفعہ. 2 دفعہ. ترجمہ آتا ہے؟ کوئی آیت میں پڑھوں اس کا ترجمہ کر دیں گے؟ جو میں نے ترجمے پڑھا نا وہ میں آپ سے وہ پوچھ رہا ہوں کہ میری بات گزارش سنیں. میں قرآن کے کریم کی کوئی آیت پڑھ دوں اس کا ترجمہ کر دیں گے؟ سارا تو نہیں مجھے زبانی یاد. سارا نہیں, کوئی بھی نہیں یاد. میں دیانتداری سے بتا رہا ہوں آپ کو. آپ جب کہتے ہیں ترجمہ پڑھا ہے تو آپ کی مراد یہ ہے کہ کتاب ایسا قرآن کریم جس کے ساتھ ترجمہ لکھا ہوا تھا وہ دیکھ دیکھ کر پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہی بات ہے نا؟ 19 پارے میں لکھا ہے. ہاں ہاں میں بتاتا ہوں آپ. نہیں میری بات نہیں سمجھ رہے آپ. آپ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے ترجمہ پڑھا ہے یا مجھے ترجمہ آتا ہے تو مراد یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا قرآن کریم پڑھا 2 دفعہ جس میں ترجمہ ساتھ لکھا ہوا تھا اور آپ نے وہ ترجمہ دیکھا اور پڑھا اور اسی کو قرآن سمجھا. اور اگر ترجمہ کرنے والے نے غلطی کی تو وہی غلطی آپ کی طرف بھی منتقل ہو گئی. عربی براہ راست تو آپ جانتے نہیں, سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے میں آپ کو دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی وہ آیت آپ کے علم میں آئے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ ہر انسان کا رشتہ ہم نے پہلے سے طے کر رکھا ہے تو مجھے بتا دینا. کیونکہ قرآن کریم کی کسی آیت کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو ہی نہیں سکتی, ناممکن ہے. جب رشتوں کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا تو آپ یہ جواب نہیں دیتے تھے کہ رشتے آسمان پر طے شدہ ہیں, مجھ سے کیا پوچھتے ہو. یہ جواب دیا کرتے تھے کہ رشتے بعض لوگ نسب کی خاطر کرتے ہیں, نام و نمود کی خاطر کرتے ہیں, بعض دولت کی خاطر کرتے ہیں, بعض حسن کی خاطر کرتے ہیں, مگر میری تمہیں نصیحت یہ ہے کہ دین کو اہمیت دینا, نیکی کو اہمیت دینا. اب یہ جواب اور وہ آیت آپس میں متصادم ہو گئے, کیونکہ اگر کسی انسان کا اختیاری کوئی نہیں تو اس کو یہ نصیحت کیوں کی جا رہی ہے کہ یہ کرنا اور یہ کرنا اور وہ نہ کرنا اور وہ نہ کرنا. اس لیے میں آپ کو بڑے پیار سے سمجھا رہا ہوں کہ اس آیت کا کوئی غلط مفہوم کسی نے لکھ دیا ہے جس کو آپ نے قرآن سمجھ لیا. قرآن کریم نے جو بات لکھی ہے وہی لکھی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں اور یہ جوڑے جو ہیں یہ کائنات کے ذرے ذرے کے ہیں, سب ایٹامک پارٹیکلز کے بھی جوڑے بنے ہوئے ہیں, مگر اس سے مراد شادی نہیں ہے. نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کس پارے میں ہے, کس پارے میں, کس جگہ لکھے ہوئے ہیں؟ کیا لکھا ہوا جوڑے؟ یہ تو کئی باروں میں, بہت سی صورتوں میں ہے جوڑے بنانے کا ذکر. تو قرآن کریم میں جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے. مثلا آپ کوئی بتا دینا. نکال دے, ابھی نکال دے. ہاں وہ نہیں, آیت نکال. یہ آیت جو پڑھ رہے ہیں من کل شیء خلقنا زوجین, یہ مضمون صرف اس آیت میں نہیں بہت جگہ پھیلا ہوا ہے. قرآن کریم بار بار ذکر فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا, ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا. تو مراد میاں بیوی نہیں ہے یہاں, مراد ہے میل اور فیمیل, نر اور مادہ, یا ایک قسم اور دوسری قسم. جیسے بجلی کا جوڑا ہے مثبت منفی, پازیٹیو نیگیٹو, اسی طرح نیوٹران ہیں, ان کے اندر پھر جوڑے بنے ہوئے ہیں. نیوٹرینو ہے, اینٹی نیوٹرینو ہے.
پوزیٹرون ہے اور نیوٹرون، یہ دو الگ الگ چیزیں جوڑوں کی صورت میں ملتی ہیں، ان کے اندر پھر جوڑے بنے ہوئے ہیں. پھر الیکٹران اور پروٹون، یہ دو الگ الگ بجلی کی کیفیات کو اپنے اوپر لیے ہوتے ہیں، اس لیے یہ جوڑے بن گئے، ایک منفی جوڑا ایک مثبت جوڑا. تو ساری کائنات کا نظام جوڑوں پر مبنی ہے. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اور اس میں ایک پرحکمت اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ خدا کے سوا کوئی چیز واحد نہیں ہے، ایک ہی ہے جو بے جوڑے کے ہے. تو یہ عارفانہ کلام ہے جس کا یہ ترجمہ کرنا کہ میاں بیوی کے لیے رشتے پہلے سے طے شدہ ہیں، یہ درست نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ سورہ رعد کی 4 نمبر کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور وہ دوسرے من کل شیء دوسری جگہ ہے وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یہ سورہ زاریات کی 50 نمبر آیت ہے. وہاں تو صرف زندہ لوگوں کا ذکر تھا، یہاں فرماتا ہے ہر چیز میں سے ہم نے جوڑے پیدا کیے ہوئے ہیں تاکہ تم تدبر کرو اور غور کرو. اور مسلمانوں نے تو غور نہیں کیا بدقسمتی سے، جن کو ہدایت ملی تھی. غیر قوموں نے غور کیا اور یہ حقیقتیں معلوم کر لیں کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ہر چیز جوڑے کے طور پر پیدا ہوئی ہے. شکریہ.